اس حوالے سے کہ یہ جو گٹھ جوڑ ہے جس حوالے سے ہر وقت کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے دنیا میں تو اسے پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، کس طرح سے اس پروپیگنڈے سے نمٹا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر فوراً سے ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، بغیر کسی تحقیق کے فوراً پاکستان کا نام لگا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں اور اسپیشلی پاکستان کے بارے میں تو ایک پروپیگنڈا مہم شروع دن سے چل رہی ہے۔ انڈیا جس کا محور ہے، اسرائیل جس کا محور ہے، اور پھر سوشل میڈیا کے اندر ہمارے اپنے اندر سے موجود جن لوگوں کو اپنے ملک سے دشمنی بن گئی ہوئی ہے ایک قسم کی، وہ لوگ سارے اس پروپیگنڈے کو آگے سے لے کے چل پڑتے ہیں کہ کس طریقے سے انڈین اکاؤنٹس آئے، پھر عراق کے اکاؤنٹس ان میں ظاہر ہے نیشنل ٹی وی ان کے شروع ہو گئے، پھر اسرائیلی یروشلم اخبار آیا پاکستان پہ ڈالا، اور اب اس کے کلیگ نے جو پکڑا گیا دہشت گرد، اس کے ساتھی نے جو بات بتائی کہ یہ تو انڈین اس کا والد، اس کا تعلق وہاں سے تھا، اور اٹیلین اس کی والدہ۔ اچھا، اب یہ جو سارا کچھ ہوا اس دوران دو تین چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں کہ کس طرح فیک نیوز پھیلتی ہے۔ ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف جب گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ کیا یہی پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ تو باہر بیٹھے رہ گئے، پیوٹن کا انتظار کرتے رہ گئے، اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس، انڈین اکاؤنٹس سارے لگ گئے کہ جی یہ دیکھیں انتظار کرایا گیا فلاں کے، اور پھر کیا ہوا؟ پھر جنہوں نے خبر دی انہوں نے واپس لی، پھر رشین ایمبیسی نے تردید کی اس کی، اور جن لوگوں نے پروپیگنڈا کرنا تھا نا، میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جنہوں نے فیک پروپیگنڈا پھیلانا تھا وہ تو کامیاب ہو گئے، اس کو ہزاروں لاکھوں لائکس اور ٹویٹس میں آگے ری ٹویٹس ہوئے اور پروپیگنڈا بنا، اور ایکچوئل اکاؤنٹ سے وہ ڈیلیٹ ہو گیا، معذرت بھی ہو گئی، نہیں مانا کسی نے۔ اب یہی کام یہاں پہ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرغزستان کے اندر میڈیکل کالج کا واقعہ ہوا، اور پاکستانی بچیوں کے ریپ کی کہانی پاکستان کے اندر سے بیٹھ کے صحافیوں نے شروع کی، اور اس کو کہاں تک پھیلایا، اور ایک بھی بچی کا ریپ نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ فیک نیوز ہے۔ اب آج آپ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تھی 12-14 دن پہلے، اور جو فیک نیوز اور ایجنڈا جو پاکستان کے اندر سے اب عمران خان کے ہینڈل سے، ٹویٹر ہینڈل سے چلتی ہے چیز، اس کے بعد اس کو را کے اکاؤنٹس اٹھاتے ہیں، افغانستان کے اکاؤنٹس اٹھاتے ہیں، پاکستانی ڈائسپورا جو باہر پی ٹی آئی کا ہمدردہ اٹھاتا ہے، اور ایک جھوٹ کا طوفان برپا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ فیک نیوز کس قدر تیزی سے جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال 26 نومبر کو اسلام آباد میں جب پی ٹی آئی کی چڑھائی تھی تو ایک فیک تصویر شیئر کی گئی کہ جی اسلام آباد کی تو شارع جناح جو ہے نا وہ ساری کی ساری وہ خون سے بھری پڑی ہے، اور پھر کہا گیا کہ نہیں وہ تو ہم نے استعارے کے طور پہ ایک اے آئی ویڈیو دی تھی اور فوٹو دیا تھا، اور اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا، لیکن جو اثر ڈالنا تھا، جو ذہنوں میں منفی پروپیگنڈا کرنا تھا وہ تو کر دیا نا۔ اب اصل ایشو یہی ہے کہ ہمارے اداروں کا پاکستان کے اندر بھی اور دنیا بھر میں بھی جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں فیکٹ چیک، کہ یہ جھوٹ پھیلایا کس طرح جاتا ہے اور مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر پاکستان کی طرف۔ ابھی تازہ ترین ابھی خالد صاحب نے ہمارے ہاں خبر دی ہے کہ آسٹریلین انٹیلیجنس نے بھارتی انٹیلیجنس سے رابطہ کر لیا ہے کہ بھائی بتاؤ تمہارے ہاں یہ بندہ تھا کیسے تھا، وہ اب وہاں اس کی طرف انویسٹیگیشن چلی گئی ہے، لیکن جو کام کرنا تھا کہ پاکستان کو متون کریں، ہمارے اپنے لوگ اس میں شامل ہو گئے، اور تو کسی کو کیا گلا کریں گے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے پاکستان کے، ہماری اپنے میڈیا کے طور پہ، نیشنل میڈیا کے طور پہ، کہ ہم ٹھیک چیز لے کے آئیں، ہم لاتے بھی ہیں، یہ نہیں ہے بات۔ ہمارے ہاں بھی بے شمار نیشنل ٹی وی پہ بھی ایسے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں جو سوشل میڈیا سے ہی جن کا تجزیہ بنتا ہے، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ ہمیں سب کو ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ پاکستان نے تو براہ راست کرنی ہے نا بات اپنی کہ جی بتائیں نا کون سا لنک نکلا ہے۔ اب ایک شخص جس کا والد انڈیا سے آیا، وہ پیدا آسٹریلیا میں ہوا اور دہشت گردی کرتا ہے، اس کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ اصل ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے بھی، ہمارے نیشنل ٹیلی ویژن، اخبارات، سوشل میڈیا، اور سب لوگ مل کے اس پہ بات کریں کہ فیک نیوز صرف پروپیگنڈا اور ذہنی طور پہ لوگوں کو تیار کرنا ہوتا ہے کسی بھی منفی بات کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پاکستان الحمدللہ اس میں بھی خیر سے نکل گیا ہے کہ پاکستانی کوئی نہیں ہے، ہم نے نہیں کی، اور ایک ظاہر ہے کہ ایک جو ابھی آپ نے خود بتایا شامی مسلمان نے جو کارنامہ انجام دیا، تو یہ بات سب کی طرف جانی چاہیے کہ صرف مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا، اسلاموفوبیا جو ہے اس سے نکلیں باہر، دنیا کو دنیا کی نظر سے دیکھیں کہ ہر جگہ پہ ہر طرح کے لوگ اویلیبل ہیں، ان سے بچنا چاہیے جو غلط کام کرتے ہیں۔ اب آسٹریلیا کے اپنے نظام پہ آئے گی نا بات کہ آپ نے اس شوٹر کو 6 لائسنس دیے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ایک عرصے سے کر رہا ہے کام، تو چیک اپنے ہاں بھی کریں۔ وہ کہتے ہیں نا اپنی منجی کے نیچے بھی ڈانگ پھیر کے دیکھ لیں کہ آپ خود کہاں کھڑے ہیں۔ صحیح۔ نوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں، کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو اسے پاکستان کے ساتھ فوراً جوڑ دیا جاتا ہے، کوئی تحقیقات کی نہیں کی جاتی، ایسے لگتا ہے جیسے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں یا پھر پری پلان کیا جاتا ہے کہ فوراً پاکستان پر الزام لگا دیا جائے، اس طرح کے پروپیگنڈے سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟
دیکھیں ایمن، ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ انڈیا کی طرف سے جو کچھ بھی ہوا ابھی سڈنی کے حملے کے بعد بھی، انڈیا کی طرف سے تو انڈین میڈیا جو ہے وہ تو آلریڈی اس کو گودی میڈیا جو ہے کہا جاتا ہے. گودی میڈیا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ مودی کی لائن کو ٹو کرتا ہے، اور جہاں تک اینٹی پاکستان نیریٹو کی بات ہے وہ شاید مودی سے بھی پہلے سے جو ہے وہ پاکستان کی طرف جو کچھ بھی ہو جائے وہ سب سے پہلے انگلی اٹھتی ہے وہ پاکستان کی طرف سے. پہلے جو بھی دہشت گرد حملے ہوئے انڈیا کے اندر انگلی اٹھائی گئی پاکستان کی طرف. اب یہ مجبوری مودی کے انڈر آ کے یہ ایک منظم طریقے سے یہ ایک ڈس انفارمیشن کیمپین، جس طرح سے میں نے پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ جو اجیت دول والا دول ڈاکٹرین ہے اسی کی طرز پہ یہ ایک منظم جو ہے وہ ایک کیمپین چلائی گئی ڈس انفارمیشن. ابھی یعنی آپ جو 2020 میں EU کی جو ڈس انفارمیشن لیب ہے، ایک NGO ہے جو ڈس انفارمیشن کے خلاف جو ہے وہ کام کرتی ہے، انہوں نے 2020 میں ایک رپورٹ ان کی آئی تھی انڈین کرونیکل کے نام سے. اب اس میں انہوں نے اس پورے منظم سازش جو انڈیا کی طرف سے کی جاتی رہی ہے، اور انہوں نے یہ نکالا کہ 15 برس تک کس طرح سے انڈیا ایک ڈس انفارمیشن کیمپین پوری دنیا میں لانچ. اب اس میں دیکھیں کہ سینکڑوں کے حساب سے انہوں نے فیک میڈیا جو ہے وہ بنا رکھے تھے. اب سینکڑوں کے حساب سے انہوں نے فیک میڈیا کی ویب سائٹ بنا رکھی تھی، انہوں نے NGOs بنا رکھی تھیں کہ وہ کس طرح سے لابی کریں اقوام متحدہ میں اور EU میں جو ہے وہ پاکستان کو، یعنی ان پرٹیکولر ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ پاکستان کو کس طرح سے ملائن کیا جائے. اب وہ جب یعنی پوری انویسٹیگیشن کی گئی تو وہ نکلا کہ جی یہ سری واسفو گروپ ہے جو انڈیا میں نیو دلی بیسڈ ہے، یہ سارا اس کی طرف سے. اور اس کے ساتھ کون ساتھ میں شامل تھا؟ آپ کا ایشین نیوز انٹرنیشنل، جو کہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو رائٹرز کا جو ہے وہ پارٹنر ہے. تو یہ تو ایک کیمپین پوری دنیا میں انہوں نے، اور یہ ابھی سے نہیں، یعنی یہ میں نے کہا نا 15 برس سے، اور یہ تو انہوں نے جو انویسٹیگیشن کی اور نکالی کہ کس طرح سے انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو دنیا میں ملائن کرتا ہے، کس طرح سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آبویسلی چائنا کو بھی ملا لیا گیا. تو یہ، اور پھر ہم نے یہ جو ابھی جو مئی میں کانفلکٹ ہوا تھا اس میں تو ساری دنیا نے دیکھ لیا نا بالکل کہ انڈین میڈیا نے اپنی کریڈیبلٹی کس طرح سے گنوائی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کے میڈیا کے کو ٹرسٹ کیا جاتا تو میرے خیال میں آج پاکستان جو ہے وہ خدا نخواستہ صفحہ ہستی سے ہی ختم ہو چکا ہوتا، کہ انہوں نے جو ہے وہ تو آرمی چیف سے بھی سرنڈر کروا لیا، انہوں نے جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھی جو ہے وہ قید کروا لیا، انہوں نے جو ہے وہ بندرگاہ بھی اڑا دی پاکستان کے شہروں پہ. تو یہ پورا دیکھیں. اور اس کے اوپر پھر ہم نے دیکھا کہ واشنگٹن پوسٹ نے، نیو یارک ٹائم نے، انٹرنیشنل میڈیا نے اٹھایا اور ان کے اس جھوٹ کا بانڈا جو ہے وہ پھوڑا. تو یہ ایک کیمپین ہے انڈیا کی طرف سے اور انڈین سٹیٹ کی طرف سے، اور انڈین میڈیا، جیسے میں نے کہا کہ انڈین میڈیا بھی، وہاں کے اینکر، وہاں کے جرنلسٹ، ان کو یہ پتا ہے کہ ہم سٹیٹ کی لائن ٹو کریں گے تو ہمارا کریئر گروتھ ہوگی. تو اس وجہ سے وہ فیکٹ چیک نہیں کرتے، وہ تحقیق نہیں کرتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں ایمن ذکر کرتا چلوں کہ دیکھیں اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں سب سے بڑا چیلنج جو ڈیجیٹل میڈیا کو ہے وہ فیک نیوز کا ہے، وہ ڈس انفارمیشن کا ہے، وہ مس انفارمیشن کا ہے. ہم نے دیکھا لنڈن میں جو کمیونل پروٹیسٹ ہوئے تھے وہ ایک فیک ویڈیو کلپ کی وجہ سے ہوئے تھے. تو میرے خیال میں یہاں پہ پاکستان میں بھی، اور پاکستان کو جیسے میں نے کہا کہ انڈین کرونیکل جب آیا تھا، EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ آئی تھی، تو پاکستان کو ڈپلومیٹکلی ایک کنسرٹڈ کیمپین چلانی چاہیے تھی کہ دنیا کو بتائے کہ دیکھیں یہ انڈیا کس طرح سے جھوٹ بولتا ہے اور ہمیں ملائن کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پہ میرے حال میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک پراپر ڈپلومیٹک آفینسو لانچ کریں. بالکل ایسے ہی. ایاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، آج تک لڑے ہیں، بہت قربانیاں بھی دی ہیں، لیکن اور پاکستان نے ہمیشہ یہ بھی کہا ہے کہ ثبوت سامنے رکھی جائیں، شفاف تحقیقات کی جائیں. اس کے لیے بھارت کبھی سامنے نہیں آیا اور اس طرح کے پروپیگنڈے دن بدن کرتا آ رہا ہے. کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟
دیکھیں بچنے کے لیے وہ کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے وہ اگر وہاں سے کوئی فیک چیزیں آ رہی ہیں تو آپ نے فیکٹس دینے ہوتے ہیں نا, اور وہ بڑے اچھے طریقے سے کل رات سے ہی چیزیں چل رہی ہیں ہماری طرف سے بھی. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ جو فیک ہوتی ہے, جو